أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ الدستور، مولانا شيخ محمد محمد الحفاظ، طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک ہم ہی میں سے بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے تم ہی لوگوں میں سے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ عز و جل نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بلکہ انہی کی طرح انسانوں میں سے بھیجا۔ لیکن ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جدا ہیں۔ بہت سے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، لیکن یہ کہنے والے خود اصل مرد نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہی چیز ہیں، کیونکہ جو لوگ قدر نہیں جانتے وہ خود قابل قدر نہیں ہوتے۔ قیمت کو پہچاننے والے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیمتی ہیں۔ ان کی قیمت یہ ہے کہ وہ امت کے لیے رحمت ہیں۔ انہوں نے راستہ دکھایا اور جہنم سے ڈرایا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے دعا کی امت ہلاک نہ ہو۔ ہر حال میں انہوں نے حق اور جنت کی طرف بلایا۔ یہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ جب انہوں نے اس دنیا میں تشریف لائے وہ سجدے میں امتی امتی فرما رہے تھے۔ دوسرے بچے روتے تھے۔ جب اللہ عز و جل نے انہیں پیدا کیا تبھی سے انہوں نے امتی کہا۔ جیسے ہی انہوں نے سانس لی امت کے لیے فکر کی اور وفات تک امت کے لیے رہنمائی اور شفاعت کرتے رہے۔ اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ وہ قیامت میں بھی امت کی شفاعت کے لیے اللہ سے درخواست کریں گے۔ بے شک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت کو فائدہ پہنچے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امت اللہ کی محبوب بنے۔ ان کی تمنا اور مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو ہدایت کی طرف لائیں۔ تاکہ اللہ انہیں انعام اور ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی وہ شخص جو مستقبل کی خبر دیتے ہیں۔ تمام انبیاء نبی ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مستقبل کی اطلاع دیتے ہیں۔ انہوں نے حدیث شریف میں بتایا، میری امت بگڑ جائے گی، میری امت گمراہ ہو جائے گی، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں انہیں سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے ان کا انعام اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جو لوگ سنت سے منہ موڑتے ہیں ان کا ایمان جاتا رہے گا۔ ممکن ہے ان کے پاس صرف زبانی اسلام ہو، مگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اسلام حلق سے نیچے نہیں اترتا، صرف زبان تک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں،
جب میری امت بگڑ جائے تو جو کوئی میری کسی سنت کو زندہ کرے، وہ شخص جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو زندہ کرے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ شہید بننا آسان نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ثواب حاصل کرنا آسان ہے، مگر آج جو دور ہے یہی وہ زمانہ ہے جب ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ گمراہ ہو رہی ہے۔ ہم ایسے دور میں ہیں جب لوگ حق سے سب سے زیادہ دور ہو چکے ہیں، اس لیے ہر ایک سنت پر اللہ عز و جل کے حضور 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سنتیں کیا ہیں؟ وضو کی سنتیں، چلنے پھرنے کی سنتیں، جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا۔ ہزاروں سنتیں ہیں، جتنا آپ کر سکیں، جتنا آپ یاد رکھ سکیں، ان میں سے زیادہ تر بالکل مشکل نہیں ہے۔ سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ جو ایسا کرے، اللہ عز و جل نہ صرف اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، بلکہ اگر آپ 1000 سنتیں کریں تو ہر ایک پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ عز و جل اپنے وعدے نہیں توڑتا جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ دیں گے، لیکن جب ان کے پاس جاؤ تو مکر جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو کوئی ڈر نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کی اجازت سے ڈرے نہیں، اللہ کے خزانے بے حساب ہیں، اللہ کریم ہے، وہی دیتا ہے، اس لیے سنت بہت اہم ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت اہم ہے۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بغیر ایمان کے بربادی کا خطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ تاکہ لوگ سنت نہ کریں، شیطان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر طرح کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان مبارک دنوں میں انشاءاللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، ان کی شان کے واسطے انشاءاللہ، اور بارش کی یہ دعا بھی ان کی سنت ہے، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم نے بھی یہ دعا کی، اللہ اسے قبول فرمائے انشاءاللہ، وہ ہمیں خیر اور رحمت والی بارش عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ومن الله التوفيق. الفاتحة.